بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم علی قومک نبأ خبر ابنِ آدم حابیل و قابیل بالحق۔ اے محبوب، آپ اپنی قوم کو، اپنی امت کو پڑھ کر سنا دیجئے۔ وَاتْلُ تلاوت کر دیجئے، یعنی انہیں بتا دیجئے، انہیں سنا دیجئے نبأ خبر ابن آدم، نبأ بنے خبر، یعنی ابن آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ انہیں سنا دیجئے۔ آدم کے دونوں بیٹے کون؟ حابیل اور قابیل، ان دونوں کا جو واقعہ ہے بالحق کے، یہ امت کو سنا دیجئے اور صحیح بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی بیشی کے اصل واقعہ ان کو بتلا دیجئے۔ یہ بالحق متعلق ہے اتلو سے، یعنی آپ ان پر صحیح ٹھیک یہ واقعہ بیان فرما دیجئے، ان کی سرگزشت ہے وہ بتلا دیجئے۔ کیا وہ یہ کہ اس قربا قربانا الی اللہ، کہ جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کی۔ قربا تسنیہ کا صیغہ، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، الی اللہ، کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی قربانی پیش کی، یعنی وَهُوَ كَبْشُ لِحَابِيلَ وَزَرْعٌ لِقَابِيلَ، اور یہ قربانی کیا تھی؟ یہ حابیل کا تو مینڈھا تھا اور قابیل کا غلہ تھا، اناج وغیرہ تھا۔ پورا واقعہ ذکر کرنے سے پہلے اس کا حاصل یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہوئی ہے، وہ 20 حمل سے 40 اولادیں ہوئی ہیں۔ ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور وہ بڑی تیزی سے جوان بھی ہوتے تھے۔ یہ پہلے انسان حضرت آدم تھے، اور وہیں سے سلسلہ انسانیت بھی شروع ہوا۔ تو حابیل اور قابیل یہ 2 الگ الگ بدن سے پیدا ہوئے۔ حابیل کے ساتھ بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ قابیل بڑے بیٹے کا نام تھا اور حابیل چھوٹے بیٹے کا۔ تو سگے بہن بھائی ہوتے تھے، ظاہر میں جب ایک ماں باپ سے ہیں تو کیا ہوں گے؟ سگے ہوں گے۔ اب اگر ان سگے بہن بھائیوں میں نکاح جائز نہ ہو تو دنیا میں کوئی اور انسان نہیں تھا، تو اب ضرورت تھی کہ انہی بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں جائز ہو، تو یہ جائز تھا سگے بہن بھائی کا نکاح کرنا۔ لیکن اتنی شرط تھی، اتنا ضروری تھا کہ ایک پیٹ سے جو 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک بطن سے، جنہیں توأم کہا جاتا ہے، جڑواں بچے، تو اپنے بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، دوسرے بھائی کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح، اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا تھا۔ اور انسان چونکہ مختلف رنگ و روپ کے، مختلف مزاج کے ہیں فطری طور پر، حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے، روئے زمین کی تمام مٹی اکٹھی کی گئی ایک مٹھی، اور اس کا خمیر بنا کر کے اور آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ آپ نے مشکوٰۃ شریف میں پڑھا ہوگا کہ روئے زمین کی ہر جگہ کی مٹی شامل کی گئی ہے، اسی میں سخت مٹی بھی ہے، نرم بھی ہے، کالی بھی ہے، سفید بھی ہے، پیلی بھی، اس طرح کی الگ الگ مٹیوں کے رنگ ہوتے ہیں۔ تو یہی اولاد آدم میں انسان کے اندر مزاج میں بھی فرق ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، اس طرح۔ تو حضرت 2 بچے پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ۔ پہلے قابیل کی پیدائش ہوئی، اور قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ۔ یہ دونوں بہن بھائی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد پیدائش ہوئی حابیل کی۔ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تو اس کا نام تھا لیوزا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ کا نکاح قابیل سے نہیں ہو سکتا تھا، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لیوزا کا حابیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اتفاق سے وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی لیوزا وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو اب نکاح میں ظاہر سی بات ہے الگ الگ ہونا تھا۔ قابیل کی خواہش یہ ہوئی کہ میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم نے منع فرمایا اور کہا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہوں گے، ان کا نکاح نہیں ہوگا، تمہارا نکاح لیوزا کے ساتھ ہو سکتا ہے، اقلیمہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس پر قابیل بضد رہا کہ نہیں، میں تو اسی سے نکاح کروں گا، اقلیمہ سے جو بہت خوبصورت ہے۔
حضرت آدم نے پھر یاد دلایا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ ایسا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا نہیں، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے. بہرحال وہ نہیں مانا، اور اس سلسلے میں وہ اڑا رہا اپنے اس نظریے پر، اپنے اس فیصلے پر. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے درمیان تصحیح کی یہ صورت ہے کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو. جس کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے گی اس کو سچا مان لیا جائے گا، اس کی بات تسلیم کی جائے گی. تو تم بھی ایک قربانی پیش کرو، حابیل بھی اپنی قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی عقلی مکانی کا اس سے کر دیا جائے گا. یہ ایک فیصلے کی صورت متعین ہوئی. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مان گیا وہ. اب جب دونوں سے کہا کہ اپنی اپنی قربانی لاؤ، تو قابیل کا کاروبار تھا جانوروں کا، چوپایوں کا، بکریاں وغیرہ، وہ تو مینڈھا ان کے پاس تھا، گلے بانی کا کام تھا، وہ اپنا ایک مینڈھا لے کر کے آیا. اور حابیل نہیں، حابیل کا کام تھا مینڈھے کا، جانوروں کا، تو حابیل اپنا مینڈھا لے کر کے آیا. اور قابیل کا کام تھا گلے کا، تو وہ اپنا کچھ گندم کے خوشے وغیرہ لے کر آیا اور گلہ لے کر کے آیا. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حابیل نے تو بہت خوبصورت مینڈھا تلاش کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور قابیل نے جو غلہ لیا وہ اپنا ردی قسم کا، گھٹیا قسم کا تھا، اور وہ ایک غلہ پیش کرنا تھا. بہرحال دونوں پہاڑی پر انہوں نے رکھا. اس وقت طریقہ قبولیت کا یہی تھا کہ ایک آسمانی آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی آگ جلا کے چلی جاتی تھی. یہ سمجھ جاتے تھے کہ قربانی قبول ہو گئی. یہی ہوا جب انہوں نے اپنی دونوں نے قربانیاں پیش کی تو آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کا مینڈھا جلا کر کے وہ چلی گئی. گویا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، کون سی؟ مینڈھے والی، اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. وہیں سے قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، چونکہ وہ تو اڑا ہوا تھا اس بات پر کہ میں نکاح کروں گا اور یہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی. بہرحال اس وقت تو کچھ نہیں کہا، مگر اس نے دل میں یہ بات اپنے محفوظ رکھ لی، اور یہ حسد و جلن دل میں جائے، اور اس موقع کی تلاش میں رہا کہ کوئی موقع ہوگا تو میں اس کا بدلہ لے لوں گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حضرت آدم حج کی لیے تشریف لے گئے. جب وہ حج کی لیے گئے تو ان کے پیچھے قابیل نے حابیل سے کہا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے، قابیل نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. حابیل سے انہوں نے کہا تم مجھے کیوں قتل کرو گے؟ بولے اس لیے قتل کروں گا کہ تمہاری قربانی تو قبول ہو گئی، میری نہیں ہوئی. تو اس حسد میں اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا. چنانچہ حضرت آدم جب حج کو تشریف لے گئے تو اس نے یہ کام انجام دیا اور حابیل کا قتل کر دیا. قتل تو کر دیا، لیکن اب اس لاش کو لیے پھرتا رہا. کیا کریں، دنیائے انسانیت کا پہلا قتل تھا یہ. اس سے پہلے کسی انسان کو قتل نہیں کیا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ قتل کے بعد کیا ہوتا ہے، دفن کیسے ہوتا ہے، لاش کیسے ٹھکانے لگائی جاتی ہے، کچھ نہیں معلوم تھا. بہرحال حابیل کا قتل کس طرح سے کیا؟ اب وہ جو بھی صورت رہی ہو، کوئی دھاردار آلہ لیا ہو یا کوئی پتھر مارا ہو، یہ جو بھی کچھ ہو، بہرحال قتل کر دیا، اس کو جان سے مار دیا. وہ پرسکون ہو گیا قتل کر کے، لیکن وہ لاش کو لیتا رہا. حضرت ابن مسعود کی ایک روایت یہ ہے کہ وہ قابیل 1 سال تک لاش کمر پہ لیے گھومتا رہا، رہی رکھ بھی نہیں سکتا تھا، لیے گھومتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ میں اسے کہاں کیسے ٹھکانے لگاؤں. بہرحال اللہ کا حکم ہوا تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا، 2 کوے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. سب نہیں مارنے کے بعد پھر اس کوے کو یہ دیکھا کہ وہ زمین پر آیا اور اس نے اپنی چونچوں سے اور اپنے پنجوں سے زمین کوریدنا شروع کر دی، مٹی کوریدنا شروع کر دی، اور وہ ایک طرف کر دی. جب وہ کوریدتے گڈھا بن گیا تو اپنے اس ساتھی کوے کو اس نے اس گڈھے میں ڈال دیا، اور اوپر سے وہ مٹی جو وہیں سے نکالی تھی وہ اس کے اوپر سے ڈال دی. یہ منظر قابیل دیکھ رہا تھا تو اس کو سمجھ میں آیا، ارے وہ مردے کو یوں بھی ٹھکانے لگایا جاتا ہے، اس کو ایسے دفن کیا جاتا ہے، ایسے چھپایا جاتا ہے. اس کے بعد اسے اپنے اوپر بڑی ندامت اور شرمندگی بھی ہوئی کہ بتائیے یہ پرندہ، مجھے اتنی بھی عقل نہیں جتنی اسے ہے، میں تو یہ جانور کے پرندے جیسی بھی عقل نہیں رکھتا ہوں. اس پر اسے بڑی شرمندگی ہوئی. بہرحال وہ اتنا سمجھ میں آیا اس نے پھر گڈھا کھود کر کے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. جب قابیل نے یہ کہا تھا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا، تو حابیل نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. تم میرے اوپر دست درازی کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. چونکہ حکم یہی تھا، بنی اسرائیل تک بھی یہی رہا کہ اگر کوئی تمہارے تھپڑ مارے
تو تمہیں جواب میں کیا کہنا ہے؟ اگر ادھر مارا ہے تو ادھر کا پیش کر دو. بولے ایک اور مان لیجیے صاحب. تو یہ قتل کا بدلہ قتل نہیں تھا، مگر گناہ ضرور تھا. کسی کا قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، یہ گناہ ضرور تھا. پھر حابیل نے یہ بھی کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی تو اپنے ہی سر لے لے، تو اپنے سر لے لے اور جہنمی میں سے ہو جا. مقصد کیا تھا؟ اسے خوف دلانا، ڈرانا تھا کہ تو مجھے قتل کرے گا تو یہ گناہ ہوگا، اور میں تجھے قتل کروں گا تو یہ میرا گناہ ہوگا، مگر میں تجھے قتل نہیں کروں گا. تو میرا وہ ارادہ کہ میں تجھے اگر قتل کروں تو یہ میرا گناہ، اور تو جو مجھے قتل کرے گا تیرا گناہ. یا تو نے جو نافرمانی کی ہے اپنے باپ کی، حضرت آدم کا کہنا نہیں مانا نا، تو نے اپنے باپ کی اور اللہ کی جو نافرمانی کی، اس کا گناہ بھی تیرے سر جائے. تو مجھے قتل کر کے یہ گناہ، اور جو تو نے نافرمانی کی اس کا گناہ بھی کس کے سر رہے؟ تیرے سر رہے. اور پھر تو ان گناہوں کے سبب کیا ہو جائے گا؟ جہنمی میں ہو جائے گا. میں جہنمی نہیں بننا چاہتا. میں تو یہ ڈرانے کی نہیں کہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ حابیل ہی چاہتے ہو کہ نہیں یہ بھی جہنمی ہو جائے، نہیں، تاکہ یہ خوف زدہ ہو جائے کہ پھر میں اگر قتل کر ڈالوں گا تو جہنمی میں ہو جاؤں گا. اسی واقعے کو تفصیل کے ساتھ سنیے آگے. اے محبوب، آپ اپنی امت کو، اپنی قوم کو آدم کے ان دونوں بیٹوں کا واقعہ، ان کی وہ سرگزشت انہیں سنا دیجئے، ان کو بتلا دیجئے. یعنی حابیل قابل کی سرگزشت بالحق کے، یہ اتلو سے متعلق ہے، یعنی انہیں صحیح ٹھیک یہ واقعہ بلا کام و کاست آپ بتلا دیجئے. اذ قربا قربانا الی اللہ، جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نذر پیش کی، اپنی قربانی پیش کی. ٹھیک ہے. وَهُوَ كَبْشٌ لِحابیل، اور یہ کیا قربانی تھی؟ حابیل کے لیے مینڈھا تھا حابیل کا، اور قابیل کا کلہ تھا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی. وَهُوَ حابیل، کس کی قربانی کی بھی قبول کی گئی؟ احد سے مراد احدہما میں ان میں سے ایک، یعنی حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی. بِأَن نَزَلَتْ نَارٌ مِّنَ السَّمَاءِ، قربانی کرنے کا، قبول کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس طور پر، اس طرح کہ آسمان سے ایک آگ اتری. فَأَكَلَتْ قُرْبَانَهُ، اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا ڈالیا، کھا لیا. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی. یہ دوسرے سے مراد ہوا قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی. فَغَضَبَ، تو یہ جل گیا، غضبناک ہو گیا، غصہ آ گیا. ایسے کیسے ہو گیا؟ غضبناک ہو گیا. وَأَضْمَرَ الْحَسَدَ فِي نَفْسِهِ، اور اس نے اپنے دل میں حسد چھپا لیا، یعنی حسد جلن اپنے دل میں چھپائے رہا. اِلَىٰ أَنْ حَجَّ آدم علیہ السلام، کب تک چھپائے رہا؟ موقع کی تلاش میں رہا، چھپائے رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم حج کو تشریف لے گئے. تو قال لہ، تو قابیل نے حابیل سے کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا، تجھے مار دوں گا. قال، تو حابیل نے کہا، لما، قال، بھئی تم مجھے کیوں قتل کرو گے؟ لما، کیوں قتل کرو گے، کیوں مارو گے؟ تو قال، تو اس نے کہا، لِتَقَبُّلِ قُرْبَانِكَ دُونِي، تیری قربانی کے قبول ہو جانے کی وجہ سے اور میری قبول نہ ہونے کی وجہ سے. نہیں، تیری قربانی قبول ہو گئی، میری نہیں ہوئی، بس اس وجہ سے میں تجھے قتل کر دوں گا. قال، تو حابیل نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، سنو، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور متقیوں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، قابیل اس سے انکار کر رہا ہے، اور میں تو راضی ہوں. میں جو بھی بہن ہوتی وہ خوبصورت اتفاق ہے، لیکن میں تو اللہ کے حکم پر، اپنے والد کے حکم پر راضی ہوں، آمادہ ہوں. تو میں تو اللہ کا حکم ماننے والا ہوں، میں تو پرہیزگاری پر ہوں، اور یہی نافرمانی کی راہ پر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کس کی قربانی قبول فرماتا ہے؟ جو اس سے ڈرنے والے ہیں، جو اس کا حکم ماننے والے ہیں. اللہ پرہیزگاروں اور متقیوں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے. لئن، یہ لام قسم ہے، لئن بسطت مددت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. حابیل کہنے لگے، لئن، یہ لام قسمیہ ہے، یعنی قسم سے میں کہہ رہا ہوں، ضرور اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ دراز کرے گا، بسطتا مددتا، اگر تو میرے اوپر دست درازی کرے گا، اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھائے گا، لتقتلنی، کس کام کے لیے؟
مجھے قتل کرنے کی نہیں. اگر تو میرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ میرے اوپر اٹھائے گا تو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں اٹھاؤں گا. یہ حکم بھی تھا کہ اگر تو مجھے قتل میں اٹھائے گا اپنا ہاتھ تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہیں اٹھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین فی قتلک، میں تجھے قتل کرنے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، رب العالمین سے جو سارے جہان کا پالن ہے. تو میں اللہ رب العالمین سے تیرے قتل کے سلسلے میں تجھے ڈر نہیں لگ رہا لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی اريد ان تبوء ترجع باسمی باسم قتلی و اسمک الذی ارتکبتہ من قبل، یقیناً میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ باسم قتلی، میرے قتل کا گناہ، اس میں سے مراد میرا گناہ یہ میرے قتل کا گناہ، و اسم کا اور اپنا گناہ، تیرا اپنا گناہ کون سا؟ الذی ارتکبتہ من قبل، اس سے پہلے تو جس کا ارتکاب کر چکا ہے، کیا نافرمانی والا، تو نے کہنا نہیں مانا. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے قتل والا گناہ بھی اور تو جو اس سے پہلے ارتکاب کر چکا ہے جرم کا وہ گناہ بھی، ان تبوء تو لوٹ ہے اپنے سر لے کر کے، تو اپنے ہی سر لے لے اس گناہ کو، فتکون من اصحاب النار، اس طرح تو کن میں سے ہو جائے گا؟ اصحاب نار میں سے ہو جائے گا. تو جب میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے گا اپنے سر پہ تو اصحاب نار میں سے ہو جائے گا، جہنمی میں سے ہو جائے گا. ولا اريد ان ابوء باسمک اذ قتلتک فاکون منهم، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تیرا گناہ میں لے کر لوٹوں، یعنی تیرا گناہ اپنے سر لوں، اس قتلتک، کس بات سے؟ کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ تجھے قتل کر کے تیرا گناہ میں اپنے سر لوں، فاکون منهم، اور پھر میں ان میں سے ہو جاؤں، کن میں سے؟ اصحاب نار میں سے ہو جاؤں. یعنی میں دوست کی نہیں ہونا چاہتا. اور یہ بات انہوں نے صرف دھمکانے ہی کی نہیں، ڈرانے کی نہیں، خوف دلانے کی نہیں کہی تھی. قال تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وذالک جزاء الظالمین، یہی ظالموں کی سزا ہے. کون سی؟ جہنمی ہونا. تو جہنم کی سزا کس کے لیے ہے؟ نافرمانوں کے لیے، ظالموں کے لیے ہے. وذالک جزاء الظالمین، یہی ظالموں کی سزا ہے. فطوعت زینت لہ نفسہ، تو اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا، راغب کر دیا. طوعت زینت کے معنی میں خوبصورت بنا کے پیش کیا، کسی چیز کو مزین کر کے پیش کرنا، تو گویا اس نے راغب کر دیا، آمادہ کر دیا اس کے نفس نے. قتل اخی ہے، کس بات پر آمادہ کر دیا؟ اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا. فقتلہ، چنانچہ اس نے قتل بھی کر ڈالا. فاصبح فصار من الخاسرین، اس طرح وہ خسران و نقصان والوں میں سے ہو گیا، نامرادوں میں سے ہو گیا، خسارے والوں میں ہو گیا. ظاہر سی بات ہے قتل کر دیا تو اب جہنمی ہو گیا، بڑے خسارے والا ہو گیا. تو فصار من الخاسرین بقتلہ، تو اس طرح وہ یا انجام کار وہ اس کو قتل کر کے، یعنی حابیل کو قتل کر کے یہ قابل نامرادوں میں سے ہو گیا، خسارہ والوں میں سے ہو گیا. ولم یدر ما یصنع بہ، اب وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. قتل کر دیا لیکن اس لاش کے ساتھ، اس میت کے ساتھ کیا کیا جائے وہ نہیں جان پا رہا تھا، نہیں سمجھ پا رہا تھا. لأنہ اول میت علی وجہ الارض، اس لیے کہ روئے زمین پر یہ پہلا کیس تھا، پہلی میت تھی، پہلی لاش تھی. اس سے پہلے کسی انسان کا قتل ہوا نہیں تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کسی کو. اس لیے کہ روئے زمین پر یہ پہلا انسان کا قتل تھا، پہلی میت، پہلی لاش تھی. من بنی آدم، کن میں سے؟ اولاد آدم سے، انسانوں میں سے. فحملہ علی ظہرہ، تو یہ اپنی کمر پر اس لاش کو اٹھائے رہا. میں نے بتایا کہ روایت میں کتنا ہے؟ 1 سال تک اٹھائے پھرتا رہا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ تعالی نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین میں قرید رہا تھا. بحث یبحث کو معنی کیا آتے ہیں؟ قریدہ کرادی کرنا کہتے ہیں نا. بحث کیوں کر رہے ہو؟ مطلب بعد میں بات نکالنا، قریدہ قریدی کرنا، یہ سب، تو اسی سے یہ بحث ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، ٹھیک ہے، جو زمین کو قرید رہا تھا. ینبش التراب بمنقارہ ورجلیہ، جو اپنی چونچ اور اپنے پنجوں سے زمین کو کھود رہا تھا، قرید رہا تھا، ٹھیک ہے. ویسیر علی غراب آخر، اور کس پر ڈال رہا تھا؟ اسے بکھیر رہا تھا، ڈال رہا تھا دوسرے کتے پر. میت معه، یعنی اس کے ساتھ دوسرا کتا تھا
کوا تھا، ہاں معاذ اللہ، تو اس کوے کے اوپر وہ نکالتا تھا، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نکال رہا تھا، نکال کے پھر جب گڈھا ہو گیا تو اس نے کوے کو گڈھے میں ڈالا اور پھر اس کے اوپر اس مٹی کو ڈال دیا. ہاں، تو وہ اس دوسرے کوے پر ڈالتا رہا جو اس کے ساتھ مردہ کوا تھا، حتی وارا ہو، یہاں تک کہ وہ کوا چھپ گیا، پوشیدہ ہو گیا، اتنی مٹی اس کے اوپر اس نے ڈال دی. لیوریہو کیف یواری یستر سوءۃ جیفۃ اخیہ، کیوں اللہ نے ایک کوا بھیجا؟ تاکہ وہ دکھا دے کہ کیسے وہ اپنے مردہ بھائی کی لاش کو چھپائے. قابل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اس کے لیے اختیار فرمایا، تاکہ وہ دکھا دے، لیوریہو، تاکہ وہ قابل کو دکھا دے، کیف یواری، کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے. سوءۃ مانے جیفۃ مانے لاش، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے، کس طرح دفن کرے. قال، تو وہ کہنے لگا، جب اس نے کوے کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا اور اس انداز سے اپنے دوسرے کوے کو چھپاتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے افسوس، میں تو اس کوے کی طرح بھی نہ ہو پایا، میں تو اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا. کیا مطلب؟ مستعد عقل تو اسی کے اندر ہے، اور دیکھو اس نے کس طرح، تو اللہ کو یہ منظور تھا. تو وہ خود کہنے لگا، کاش، افسوس، کلمہ تحسر ہے یہ، افسوس میں اس کوے کی مانند، اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا سمجھداری میں. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، ایسا بھی نہ ہو سکا جیسے اس نے چھپا دیا. فاصبح من النادمین، یہ سوچ کر کہ وہ نادموں میں سے ہو گیا، شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا. مگر شرمندہ کس بات پر ہوا؟ علی حملہ، اپنی گردن پر اٹھائے پھرتا رہا، کمر پر اٹھائے پھرتا رہا، تو معمولی مشقت تھوڑی ہوئی ہوگی. تو سوچا گیا بلا وجہ دائی میں 1 سال ہو گیا ایسے ڈھوٹتے، کتنے افسوس کی بات ہے. تو اس پر اس نے افسوس کا اظہار کیا. وحفر لہ وراہ، اور اس نے پھر اپنے بھائی کے لیے گڈھا کھودا، حابیل کے لیے، اور پھر اس بھائی کو چھپا دیا، اس گڈھے میں دفن کر دیا. من اجل ذلک الذی فعل قابیل، اسی سبب سے، اسی وجہ سے جو قابل نے یہ کیا ہے نا. کتبنا علی بنی اسرائیل انہ، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، ان کے لیے یہ حکم مقرر کر دیا، لکھ دیا. انہ، یہ ضمیر شان ہے، انہ میں جو وہ ضمیر ہے، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مقرر کر دیا، بنی اسرائیل پر فرض کر دیا، لکھ دیا. من قتل نفسا بغیر نفس قتلہا، کہ جس شخص نے بھی کسی شخص کو بغیر کسی کے قتل کیے قتل کیا، یعنی کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا. ایک تو یہ کہ قصاص میں قتل کیا جائے، تو قصاص میں نہیں، بلا وجہ، تو اسے ناحق کہتے ہیں. من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی نفس کو ناحق قتل کیا. ناحق کا کیا مطلب؟ بغیر نفس قتلہا، کہ اس نے کسی نفس کو قتل نہیں کیا، کسی شخص کو، پھر اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا. جیسے قابیل نے حابیل کو قتل، تو حابیل نے تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا، تو اب قابیل کا حابیل کو قتل کرنا یہ قتل ناحق. تو جس شخص نے بھی کسی شخص کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، اور بغیر فساد اتوا فی الارض، یا بغیر کسی ایسی فساد کے، بغیر کسی ایسے فساد کے روئے زمین میں کوئی ایسا فساد مچانے کے، مثلا من کفر او زنا او قطع طریق او نحوہ، مثلا کوئی کفر کے ذریعے یا زنا کے ذریعے یا راہزنی کے ذریعے، وغیرہ کسی بھی ایسے طریقے کے بغیر اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، یعنی کسی نے زمین میں کوئی ایسا فساد نہیں مچایا جو فساد کس بات کا ذریعہ بنے؟ قتل کا. مثلا کسی نے اگر ناحق قتل کر دیا تو قتل کا ذریعہ بنے گا. کسی نے کفر کا ارتکاب کر لیا تو ارتداد بھی تو قتل کا ذریعہ نا، تو کفر بھی اختیار نہیں کیا. یا کسی نے زنا کر لیا شادی شدہ نے، تو یہ بھی تو قتل کا باعث ہے، سنسار گیا نا، یہ بھی نہیں کیا اس نے. او قطع طریق، یا کسی نے راہزنی، ڈاکہ وغیرہ، تو یہ بھی قتل کا ذریعہ ہے. تو ان کسی بھی کاموں میں سے کوئی فساد والا کام، کوئی ایسا کام نہیں کیا اس نے جو کس کا ذریعہ بنتا؟ قتل کا. پھر بھی اگر کسی نے قتل کر دیا تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا.
یعنی کسی ایک ناحق انسان کو قتل کرنا بغیر کسی ایسے سبب کے قتل کرنا جس میں وہ قتل کیا جانا چاہیے تھا، بغیر اس کو قتل کرنا، یہ کیسا ہے؟ گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کرنا، گویا اس نے تمام دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اتنا سخت ہے یہ۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی نفس کو زندہ کیا، یعنی کسی کی جان بچائی، کسی شخص کی جان بچائی، بِأَنْ امتنع من قتلها، یعنی اس طرح کہ اسے قتل سے وہ باز رہا، قتل کرنے جا رہا تھا لیکن قتل سے رک گیا، نہیں، تو قتل کرنے سے باز رہا، گویا اس نے اس کی جان بچا لی، تو یہ ایسے ہی ہوا کأنما احیا الناس جميعا، جیسے اس نے سارے انسانوں کی جان۔ تو ناحق کسی ایک شخص کو قتل کرنا ایسے جیسے سارے انسانوں کو قتل کرنا، اور کسی ایک شخص کی جان بچا لینا ایسے جیسے سارے انسانوں کی جان بچا لی۔ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں من حیث انتہاک حرمتها وصونها، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم یعنی ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنا ہے، یا ایک انسان کو بچانا سارے انسانوں کو بچانا ہے، اس حکم کا مطلب ہے اس حیثیت سے کہ اس نفس کی بے حرمتی کرنا، کسی ایک جان کی بے حرمتی کرنا، ایک شخص بے حرمتی کرنا، یہ گویا سارے انسانوں کی بے حرمتی کرنا ہے۔ وصونها، اور کسی ایک جان کی حفاظت کرنا، بولے سارے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہاں انتہا کے حرمتها کا تعلق ہے فکأنما قتلنا الناس جميعا سے، ہے نا، اور دوسرا والا وصونها کا تعلق ہے فکأنما احیا الناس جميعا، یہ لف و نشر مرتب کے طور پر ہے کہ جو پہلے ہے اس کو پہلے ذکر کیا، تو گویا ایک انسان کی بے حرمتی تمام انسانوں کی بے حرمتی، اور ایک انسان کی حفاظت سارے انسانوں کی حفاظت و صیانت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اے بنی اسرائیل رسولنا، اور یقیناً ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، بالبینات معجزات لے کر کے، بینات معجزات لے کر کے تشریف لائے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگوں نے زمین میں پھر بھی فساد مچایا، زمین میں خرابیاں پیدا کی۔ کیا مطلب؟ تجاوزون الحد بالکفر، کہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کر کے حد سے تجاوز کیا، قتل کر کے حد سے تجاوز کیا وغیرہ ذالک، یعنی اس کے باوجود کہ ہم نے انبیاء کرام کو رسولان نظام کو بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، پھر بھی انہوں نے ہمارے نبیوں کو نہیں مانا، ان کی تکذیب کی، اور بہت سے لوگ اس کے باوجود زمین میں تعدی کرتے، سرکشی پر وہ آمادہ رہے اور حد سے تجاوز کرتے رہے۔